اگر کسی چیز جس کو نظر بد سے بچانا ہو اس کے ساتھ کالا دھاگا، کالا کپڑا یا کالی ہانڈی لگانے سے وہ ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ بدھ کے دن پیسے نہیں خرچ کرنے چاہیے ورنہ پورے ہفتے خرچ ہوں گے۔ اگر بدہضمی کا شکار ہو جائیں تو سپرائٹ یا 7 اپ میں نمک ڈال کر پینے سے فالتو گیس سے نجات ملتی ہے۔ امتحانی پرچے کے آغاز میں کاپی پر 786 لکھنے سے جو سوال یاد نہیں کیا ہوتا پرچے میں نہیں آتا۔ جنڈ کے درخت کے پھل کو لے کر انہیں گھونٹ لیں۔ جس جگہ سے بال ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں وہاں سے پہلے بال کسی بھی طریقے سے صاف کر لیں، پھر جنڈ جو گھونٹ رکھا ہے رات کو کریم کی طرح لگا کر لیپ کریں، صبح دھو لیں۔ یہ عمل 4 روز تک کریں، پھر اس کا اثر دیکھیں، عمر بھر اس جگہ بال نہ آئیں گے۔ سرما سیاہ سادہ 2 تولہ، سبز الائچی دانہ 1 تولہ، تمباکو دیسی کڑوا صافی 1 تولہ، ان اجزاء کو خوب باریک پیس کر سرما بنا لیں۔ اس کو سلائی پر لگائیں، بظاہر سلائی پر نظر نہیں آئے گا۔ اس سلائی کو آنکھوں میں لگائیں، اس سے آنکھوں کے تمام امراض مثلا آنکھوں کا بہنا، آنکھوں میں درد، بینائی کی کمزوری، ابتدائی موتیا وغیرہ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اگر کسی کو سانپ یا کوئی زہریلا موذی جانور کاٹ لے تو اسے فوراً دودھ گرم کر کے اس میں ہلدی گھول کر پلائیں تو زہر کا اثر زائل ہو جائے گا اور مریض تندرست ہو جائے گا۔ پیمپرز کی چھٹی، بچے اب بستر پر پیشاب نہ کریں گے۔ یہ نسخہ ہر گھر کی ضرورت ہے، آزمودہ نسخہ ہے۔ جو بچے سوتے وقت پیشاب کر دیتے ہیں ان کو یہ نسخہ کھلانے سے اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ نسخہ یہ ہے: پان کی جڑ تھوڑی مقدار میں لیں، اس میں ہم وزن سونڈ اور پستہ ملائیں، ان اشیاء کو کوٹ لیں۔ اب اس میں حسب ضرورت چینی بھی ملا سکتے ہیں۔ اس سفوف کو ملا لیں اور رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ نسخہ 5 سال سے کم عمر بچے کو نہ دیں۔ 5 سال سے زیادہ عمر کے بچے کو یہ دے سکتے ہیں۔ بڑے بچے بھی اگر بستر پر پیشاب کرنے کی بیماری میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی دے سکتے ہیں۔ دست روکنے کے لیے آزمودہ نسخہ: سونف کو اصلی گھی میں بھون کر پیس لیں، پھر اس میں چینی ملا لیں۔ صبح شام 10-10 گرام کھانے سے دست بند ہو جائیں گے۔ اگر اس سے بھی دست بند نہ ہو تو اس کے ساتھ بالغریب بھی ہم وزن ملا لی جائے تو یہ دست روکنے کی بہت ہی زود اثر دوا بن جائے گی۔ موبائل فون اگر پانی میں گر جائے تو بیٹری اور سم نکال کر باقی سیل کو کچے چاولوں میں رکھ دیں، 2 دن بعد نکالیں تو سیل ٹھیک ہوگا۔ جلنے کا نشان ختم کرنے کے لیے ٹوٹکا: جلنے کا نشان ختم کرنے کے لیے ایک خشک کھوپرا لے کر اس کو آگ لگا کر کوئلہ بنا لیں اور پھر اس کوئلے کو پیس کر باریک پاؤڈر بنا لیں۔ صبح، دوپہر اور رات سوتے وقت جلی ہوئی جگہ پر یہ پاؤڈر لگائیں، انشاءاللہ جلنے کا نشان تک ختم ہو جائے گا۔ صدقہ سے دیمک کا خاتمہ: قرآن پاک کے وزن کے برابر کسی کو گندم صدقہ کر دے، دیمک گھر چھوڑ دیں گے۔ ضدی بخار کا آسان گھریلو ٹوٹکا: اگر کسی کو بخار ہو گیا ہو اور بار بار علاج کرانے سے بھی بخار کا اثر نہ جاتا ہو تو ایسے مریض کو چاہیے کہ جب بخار تھوڑی دیر کے لیے اترے، یعنی جس وقت بخار نہ ہو تو اسی وقت نیم گرم پانی 1 گلاس لیں، اس میں آدھا چمچ نمک ڈال کر پی لیں، انشاءاللہ دوبارہ بخار نہ ہوگا۔ اسکول کی اسمبلی یا نوکری کے انٹرویو کے لیے جاتے ہوئے اگر جوتے گندے ہوں تو دایاں جوتا بائیں ٹانگ کی پینٹ سے اور بایاں جوتا دائیں ٹانگ کی پینٹ سے صاف کر لیں۔ موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہونے پر اسے سڑک پر لیٹی لگوانے سے وہ پمپ تک جانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ سر درد، نیند نہ آنا، بھوک کم لگنا، بخار کے بعد اور اس جیسی بہت سی بیماریوں کا ایک ہی علاج ہے کہ روزانہ اسپغول کا استعمال کریں۔ کسی بھی سبزی یا اور کسی چیز کی بو اگر ہاتھوں پر لگ جائے تو ہاتھوں پر سٹیل کا چمچ رگڑ کر دھو لیں، بدبو دور ہو جائے گی۔ سالن بناتے وقت اگر پیاز کو گول لچھوں میں کاٹا جائے تو پیاز جلدی گل جاتے ہیں۔ کھانے کی کوئی بھی چیز کھاتے وقت اگر اس میں چند پتے پودینہ کے ڈال دیے جائیں تو چہرے کی رنگت لال اور خوشنما رہتی ہے۔
موسم بدلنے کی وجہ سے اگر آپ کو کھانسی کا مسئلہ ہو گیا ہے تو شام کے وقت خسخاس کو جلا کر اس کی دھونی لینے سے کھانسی فوراً دور ہو جائے گی۔ اگر کسی کے پیٹ میں پانی بھر جائے تو 25 گرام چنا 250 گرام پانی میں ابال کر آدھا کپ رہ جائے تو لگاتار 3 ہفتے تک پئیں۔ کالی کھانسی کے لیے بہترین نسخہ: 5 بادام شام کو پانی میں بھگو دیں، صبح چھیل کر اس میں مصری اور 1 کلی تری لہسن کی ملا کر پیس لیں اور کھلائیں۔ 2-3 دنوں میں کالی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ فالج یا لکوہ ہو تو: اگر کسی کو فالج یا لکوہ ہو تو اس مریض کو جنگلی کبوتر کی یخنی 8 دن تک پلائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بیجوں کے فوائد: السی کے بیج پیس کر چہرے پر لگانے سے بوٹوکس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گوند کتیرا، چاروں مغز اور السی کے بیج 1 چائے کا چمچ لے کر پیس کر ارکے گلاب میں ملا کر تھوڑی دیر کے لیے لگائیں، بہترین اینٹی ایجنگ ماسک ہے، روزانہ بھی لگا سکتے ہیں۔ بلنگو، تخم ملنگا، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں، وٹامن سی کا خزانہ ہے، السر کے لیے بہت مفید ہے۔ شربت اور دودھ میں اس کا استعمال کریں، استعمال سے 5 منٹ پہلے بھگو دیں۔ آنتوں، قبض اور معدہ کے دیگر مسائل حل کرنے میں مفید ہے۔ یورین انفیکشن میں مبتلا افراد ضرور استعمال کریں۔ مولی کے بیج 1 چائے کا چمچ کوٹ کر گرم پانی میں ڈال کر پئیں، پیٹ کا درد، ٹانگوں کا درد سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ بے اولاد افراد 1 گرام رات سونے سے پہلے یا نہار منہ کوٹ کر کھا لیں۔ کدو کے بیج موٹاپے کو کم کرتے ہیں، انرجی فراہم کرتے ہیں، 1 مٹھی روزانہ کھا سکتے ہیں۔ پیاز کے بیج نزلہ، زکام اور کھانسی میں مفید ہیں۔ گنج پن دور کرنے کے لیے شہد میں ملا کر سر پر لگائیں۔ دانتوں کے کیڑوں کے خاتمے کے لیے ان بیجوں کو پانی میں ابال کر غرارے کریں۔ سرسوں کے بیج آئل میں رائی دانہ ملا کر لگائیں، بالوں کے لیے بے حد مفید ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے پیس کر پانی میں ملا کر پئیں۔ میتھی دانہ 1 چمچ کلونجی، 1 چمچ میتھی دانہ اور 1 کپ ایلو ویرا پلپ میں ملا کر 2 دن تک فریج میں رکھ دیں۔ اس کے بعد اسے ہلکی آنچ پر اتنا پکائیں کہ ایلو ویرا کا پانی خشک ہو جائے۔ اس کے بعد 2 کپ کھوپرے کا تیل ملا لیں۔ ہفتے میں 3 بار 1 گھنٹے کے لیے لگائیں، بال لمبے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ مکو دانہ جگر کے تمام امراض میں مفید ہے۔ 20 گرام مکو دانہ اور تھوڑے سے کاسنی کے بیج لے کر رات میں بھگو دیں، صبح چھان کر پی لیں، آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کریں، پیروں کی سوجن بھی دور کرتا ہے۔ ہرمل دانہ ارک النساء کے علاج میں بے حد فائدہ دیتے ہیں۔ پہلے دن صبح نہار منہ 1 دانہ، دوسرے دن 2 اور تیسرے دن 3، اسی طرح 40 دن تک 40 دانہ تک کھائیں اور 41 دن 1 دانہ کم کرتے جائیں، آرام آئے گا۔ ہرمل دانہ کو مچھر اور حشرات کو بھگانے کے لیے، دھونی دینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ترمس کے بیج سر کی جوؤں کے لیے بہت اچھے ہیں، اس کے استعمال سے بال بھی سفید نہیں ہوتے۔ ترمس کے بیج اور پپیتے کے بیج پیس کر سرسوں کے تیل میں ملا کر سر میں لگائیں، ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ کے استعمال سے جوئیں ختم ہو جائیں گی۔